السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج سب سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ وہ جو سچویشن روم ہم نے بڑے اہتمام سے قائم کیا تھا، باوجود اسے بند کر دیا ہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان نے یہ خصوصی انسٹرکشنز جاری کی کہ آپ جنگ کی لائیو کوریج سے اجتناب کریں۔ اس سے غلط فہمی کریٹ ہو سکتی ہے، اس سے رپورٹنگ کی غلطی کا احتمال ہے، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت موبائل فون ہے، سٹیزن جرنلزم بہت پاپولر ہے، تو ہر جگہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سٹیزن جرنلزم راہ کا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے ہم نے بندوبست یہ کر لیا تھا کہ تمام کی پوائنٹس پر اپنے نمائندے، جن کے ساتھ ہمارا ذاتی ایک تعلق، بڑا گہرا تعلق ہے، اور میں ان سب کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں، دوستوں کی جو بہترین نامہ نگار ہیں، وار کورسپونڈنٹس تو نہیں ہیں لیکن ادروائز دے آر ونڈرفل رپورٹرز اینڈ کورسپونڈنٹس، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، حتیٰ کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی، پھر بہاولپور، بہاول نگر، اوکاڑا، لاہور، تھرپارکر اور کراچی ہم نے بندوبست کر رکھا تھا۔ لیکن میں نے جیسا گزارش کی کہ ہم لائیو کوریج نہیں کریں گے، جو صورتحال ہوگی، جس طرح سے ہوگی، دن میں اگر 4 مرتبہ بھی اپیئر ہونا پڑا تو آپ کو حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ حالات میں تیزی نہ آئے، صورتحال یہیں فریز ہو جائے، بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس لگ رہا ہے۔ چنانچہ واپس آتے ہیں ویلاگز والے سلسلے کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو بہت سوں کے لیے دل خراش ثابت ہوگی، قدرے ہولناک ثابت ہوگی، وہ یہ کہ اب وقت تجزیوں کا نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ وقت دعاؤں کا ہے۔ جس کی جہاں انٹرسٹ ہے وہ دعا کرے، اپنے وطن کے لیے دعا کرے، پاکستانی پاکستان کے لیے کریں، انڈینز انڈیا کے لیے کریں، اس لیے کہ جنگ کا جو نقصان ہے وہ انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، اور یہ ایسا لاس ہے جسے پوری دنیا کنڈیم کرتی ہے، ڈس اپروو کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ دعاؤں سے جنگ ٹالی نہیں جا سکتی اور ترانوں سے جیتی نہیں جا سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دعا کرنا ہی بند کر دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ترانے گانا ہی بند کر دیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، تجزیہ بھی کرتے رہیں گے، دعائیں بھی کرتے رہیں گے، ترانہ بھی جہاں موقع ملا حسب توفیق پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جنگ خواتین و حضرات بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اٹل ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ اس کی تیاری گزشتہ 10 سال بڑی محنت کے ساتھ کی گئی ہے۔ میں تمثیل کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ایک رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز، ایک سے زائد ہوتے ہیں عام طور پہ پروڈیوسرز، وہ مل کر ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ایک بہت بڑی فلم، ایک بہت بڑا ڈرامہ تیار کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عین ریلیز کے وقت جب حالات انتہائی سازگار ہوں، انتہائی سوٹیبل ہوں، اور یہ اس کی ریلیز روک دیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ بعض لوگوں کی خوش خیالی ہو سکتی ہے، حسن طلب ہو سکتا ہے، وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ساری کیفیات دراصل ہماری اندرونی صورتحال کو اجاگر کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ایک اور مثال دی ہے کہ نالائق سٹوڈنٹ ہمیشہ کہتے پائے جائیں گے کہ امتحانوں کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، نئی ڈیٹ شیٹ آنے والی ہے، ایگزامز اس تاریخ کو نہیں ہوں گے، رسٹ ایشورڈ۔ وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر بھی یہی کہتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو خواہ، تاریخ تو آگے جانے والی ہے۔ کبھی ہمیں دیکھا پڑھتے ہوئے؟ تو یہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ اس پروجیکٹ کے اگر رائٹر ڈائریکٹر کو میں دیکھوں تو وہ نریندر مودی ہیں، اور ان کا ساتھ دیا ہے اجیت دوول نے۔ یہ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں دونوں، اور 2 اس کے پروڈیوسرز ہیں، امت شاہ صاحب اور راج ناتھ صاحب۔ ان چاروں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی فلم تیار کی ہے، اور اس فلم کی ریلیز کے لیے جو انتہائی فیوریبل سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں،
جو انتہائی کنجینیل انوائرمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے ہماری نالائکیوں کا ہاتھ بھی ہے، ان کی اپنی محنت شاقہ کار فرما ہے۔ مثلا ایک سے زائد مرتبہ اس کا ذکر میں بار بار کر چکا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ساری باتیں فاسٹ فارورڈ میں کروں، کیونکہ آپ سن رہے ہیں کئی دن سے یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے ریسورسز بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہوئے ہیں۔ حالات یہاں کبھی نہیں تھے جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن اتنی شدت کبھی اختیار نہیں کر گئی تھی کہ امریکہ اور یورپ تو ہمیں کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، فلسطین تک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ جسٹ امیجن آئسولیشن کی جو انتہا ہوتی ہے نا، جس طرح قید تنہائی کوئی کاٹتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ذرا غور کریں کہ ہم نے کیسے قید تنہائی کو استعمال کیا اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، اپنے اقتدار کو طول فراہم کرنے کے لیے، اور اللہ نے ہمیں انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار کر دیا کہ ہمارا سب سے بڑا کسٹوڈین، ہمارا سب سے بڑا دوست، وہ سویٹر دین ہنی اینڈ ڈیپر دین دا اوشن، وہ بھی بیچارہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ اس طرف آتے ہیں، چائنا بھی آج ڈسکس ہوگا، امریکہ بھی ڈسکس ہوگا، بے شمار چیزیں ہوں گی، اور ایز یوزول یہ ولاگ نسبتاً طویل ہوگا، اس لیے بیئر ود می۔ پھر ایک اور ایلیمنٹ، انڈیا رائز اینڈ شائن تو کر رہا تھا بڑی دیر سے، اس مقام پر وہ کبھی نہیں تھا۔ گو کہ اس کے پیچھے نرسیما راؤ کا بڑا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے جو اصل آدمی تھا وہ منموہن سنگھ ہے۔ بہت بڑا کام انہوں نے کیا، اور بڑی حد تک پکی پکائی پہ پہنچے نریندر مودی، لیکن اس معاملے کو آگے لے کے یہ ریلے ریس کی طرح ہوتا ہے، کوئی پکڑ کر بہت تیز بھاگتا اور آگے جاتا ہے، جیسے نرسیما راؤ بہت تگڑا سفر کر کے آئے اور انہوں نے تھما دی وہ سٹک، کس کو؟ منموہن سنگھ کو۔ منموہن سنگھ آگے لے کر گئے اور نریندر مودی کے ہاتھ میں آ گئی، وہ اس کو لے کر سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالات بہتر ہیں، انڈیا کے معاملات بہت بہتر ہیں، اور اس کے برعکس پاکستان نوز ڈائیو کرتا نظر آ رہا ہے، تھینکس ٹو آور پولیٹیکل مس مینجمنٹ۔ بلکہ یہ سب کچھ ہماری بدنیتیوں کا شاخسانہ ہے، اور ایک وقت آئے گا ہم ایک لسٹ تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بظاہر اس لسٹ میں سر فہرست فی الحال جو لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے، اتفاق سے دونوں فوجی شخصیات ہیں، ایک ایوب خان ہے، دوسرا باجوہ۔ ان دونوں میں ٹائی پڑی ہوئی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ مورخین پہلی پوزیشن کس کو دیتے ہیں، یہ بھی کسی دن ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا ایلیمنٹ جو اس فلم کی ریلیز کے لیے انتہائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عید بقرعید ہو، کرسمس ہو، نیو ایئر ہو، کوئی تہوار ہو، تو فلم ذرا اچھی جاتی ہے، لوگوں کے پاس دن بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے، لوگوں کا باہر نکلنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ تو یہ جو جنگ والی فلم ہے، جو بڑی محنت سے ہمارے ہمسایوں نے تیار کی ہے، اس کے لیے جو چوتھا ایلیمنٹ ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ ہے فوج کی عوام سے دوری، عوام کی ایپتھی، ڈس انگیجمنٹ، لیک آف انٹرسٹ، کہ جی ٹھیک ہے آپ کریں، آپ لڑیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے عوام بھی ساتھ لڑتے تھے، اور کمال کا لڑتے تھے، وہ گانوں کی شکل میں، ترانوں کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں، نذرانوں کی شکل میں، ہر طرح سے عوام شامل حال ہوتے تھے، لیکن اس وقت تھنگس آر ڈیفرنٹ۔ اس لیے یہ کوئی بہت ہی بے وقوف ڈسٹریبیوٹر ہوگا، یہ کوئی بہت ہی بے وقوف پروڈیوسر ہوگا جو اپنی فلم اس وقت ریلیز نہیں کرے گا۔ ایک پانچواں ایلیمنٹ بھی جو میں آلموسٹ فراموش کر چلا تھا، جو اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ چوتھا، اور وہ ہے انتہائی ان پاپولر حکومت، انتہائی ان پاپولر گورنمنٹ از ایٹ دا ہیلم آف افیئرس۔ پیپل ڈونٹ ایون لسن ٹو دیم، پیپل ڈونٹ ایون لک ایٹ دیم۔ حالات یہ ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کروں گا، آپ یقین کیجئے، سننا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ آپ کے ان چنندہ عزیز جان آنکھ کے تاروں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یعنی انتہائی بدنام زمانہ کیچڑ جو ہو سکتا تھا، وہ لا کر آپ نے قوم کے منہ پر مل دیا۔
اور حالت یہ ہے کہ آج جب وقت آیا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، گنگی بدماشی شروع کر دی ہے۔ اس کو بھی کارما کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہونا تھا۔ افسوس ہوا کہ آپ کو عین بیچ منجدار کے یہ سچویشن فیس کرنی پڑی، لیکن برے کاموں کا برا انجام ہوتا ہے بھائی جان۔ آگے چل کے میں ایک ہیڈ کے نیچے ڈسکس کروں گا کہ ہمارے ہاں عمومی رویہ کیا ہے۔ عوام کا رویہ تو ظاہر ہے وہ ہوگا جو دانشور بتائیں گے، جو سینسیبل لوگ بتائیں گے۔ جو اصلی دانشور ہیں آپ کے، وہ تو اپیتھیٹک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سن بھی نہیں رہے، سنا بھی نہیں رہے، وہ اپنا ہی راگ الاپ رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ عوام جاننا چاہتے ہیں وہ ایک دوسری سائڈ سے آ رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ادھر کا بھی گودی میڈیا ہے، ادھر کا بھی گودی میڈیا ہے۔ ادھر والا گودی میڈیا سینسیبل ہے، پڑھا لکھا ہے، سیانا ہے، وہ بھی کرپٹ، بلا کا کرپٹ ہے۔ یہ صرف کرپٹ ہے کم وقت۔ یہ بھی پڑھا لکھا ہوتا، کچھ سینسیبل ہوتا، کچھ سائیکولوجیکل وارفیئر اس نے کہیں سے سن ہی رکھا ہوتا۔ یعنی ایک پرانا دقیانوسی سٹائل ہے، نہیں کچھ نہیں ہونا۔ ہنوز دلی دورست یاد ہے؟ اس کا اسی خطے سے تعلق ہے۔ جب نادر شاہ روانہ ہو چکا تھا ایران سے اور بھاگا چلا آ رہا تھا لشکر اس کا دلی کی طرف، تو ایک ہی بات ہے، ہنوز دلی دورست۔ تو یہاں بھی ابھی بہت دور ہیں یار، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، ابھی یہ بھی ہیں، ابھی وہ بھی ہیں۔ اس طرح کی بکواسیات آپ کو روز سننے کو ملتی ہے۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا جب ہلاکو خان چڑھ دوڑا تھا بغداد کی طرف، اور جب وہ شہر پناہ کے سامنے پہنچا تو عین اس وقت بھی کوے پر بحث ہو رہی تھی، اور جو حکمران ہیں اس میں باقاعدہ شریک گفتگو تھے کہ ہاں بھئی کوا حرام ہے کہ حلال ہے، سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے کہ نہیں، لاجک، منطق، یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں۔ عین اس وقت جب ہمارا پانی بند کیا جا رہا تھا، ہم پنجاب ایئر لائنز لانچ کر رہے ہیں، ہم بلٹ ٹرین کا آغاز کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہو تم؟ کون لوگ ہو؟ یہ درست ہے کہ جنگ ہو یا کوئی ایمرجنسی، اختلافات فراموش کر کے، ہمارے ہاں خیر اختلافات اتنے بھیانک ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا فراموش کر کے، تو وہ منافقت کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لج لڑنا چاہیے، کلج نہیں لڑنا چاہیے۔ جو اسٹیبلشمنٹ نے کٹ لگائی ہے نا اس عوام کو، وہ کلج تھی، یہ آج تک کبھی ہوا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بلانے پر بھی واپس نہیں آ رہے، عوام واپس نہیں آ رہے۔ یہ چند بے وقوف سے صحافی بیچارے، یہ وہی ہیں جو ستم رسیدہ ہیں، یہ وہی ہیں جو ہرٹ ہیں، مسائل زدگان ہیں، لیکن وہ بھی سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، نیم دلانہ سی سپورٹ۔ یہ نہ کریں، نیم دلانہ سپورٹ سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں، اور اگر کرنی ہے تو سینسیبل طریقے سے کریں۔ سینسیبل طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے۔ یہ میں ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں، جونیئرز کی بات کر رہا ہوں، جو بیچارے مائک لگا کے کیمرے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ وار سچویشن، کیونکہ وار روز روز نہیں ہوتی، کہ وار میں کرنا کیا ہے، آپ نے بیانیہ بلڈ کیسے کرنا ہے، جب بلڈ ہو جائے تو اس کی ترویج کیسے کرنی ہے، اس کو آگے پہنچانا کس طرح۔ نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ وہ بلڈ ہو رہا ہے، اور ترویج اس کی کیا خاک ہوگی۔ مودی کو رگیدو، مودی کو رگیدتے جاؤ، رگیدتے چلے جاؤ۔ او بھائی طریقے سے کرو، کوئی ایسا طریقہ اپناؤ کہ عوام تمہاری بات سننے لگیں، کیونکہ عوام تمہارے کنزیومر ہے، ادھر بیٹھے بھی اور ادھر بیٹھے، بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستانی انڈین ڈائسپورا ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہے آج کل۔ اتنی اٹریکٹیو بات کرو کہ وہ کان دھریں آپ کے معاملے پہ، پھر چاہے جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لو، پہلے ڈگڈگی تو بجاؤ۔ تمہارا لسنر تمہارا کنزیومر ہے، تمہارا ویور تمہارا گاہک ہے، اس کو اٹریکٹ کرو، اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ میں بڑی پتہ کی باتیں، نئی باتیں لے کر آیا۔ جھوٹ، ڈفانگ، کلک بیٹ، یہ نہیں سنے گا، وہ بالکل نہیں سنے گا، وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ ایک انتہائی مخولیہ سا بے سروپا بیانیہ، فالس فلیگ آپریشن ہے جی، فالس فلیگ۔ بھائی اوکے، مان لیا فالس فلیگ ہے، چلیں، ویئر از دا پروف، ویئر از دا بیف؟ اب تک جو اتنا دماغ کھپا رہے ہو اپنا بھی اور ہمارا بھی، کوئی تھوڑا بہت ثبوت تو دکھاؤ، کچھ نہ کچھ تو شو کرو نا۔ نہ ادھر سے آپ کچھ کر رہے ہیں نہ ادھر سے۔ یہ میں دونوں کی نالائکی کا تذکرہ کر رہا ہوں، صرف ہمارے یہاں نہیں، دونوں طرف ہے آگ برابر بجھی ہوئی،
ادھر بھی یہی صورتحال ہے. ادھر ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی زیادہ سیانے ہیں. میڈیا کا بڑا اچھا استعمال انڈیا کرتا ہے. امریکہ کے بعد نمبر 1 ہے. یہی وجہ کہ ہالی ووڈ کے بعد سب سے بڑی فلم نگری بالی ووڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل زوال پذیر ہے، لیکن بہرحال میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے. اس سچویشن کو بہت اچھا کھیل گئے وہ، اور اس پر مستزاد ان کی اپنی اکانومی، ان کے حالات، ان کے معاملات. پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ سکیئرس کموڈٹی ہے وہ ہے گڈ اکانومی. گڈ اکانومی کو ساتھ سلام کر رہے ہیں لوگ، دور دور سے بلاتے ہیں، بھائی ہمارے یہاں آؤ. آؤ بھگت اسی کو کہتے ہیں، آؤ بھگت اور ہمارے یہاں بیٹھو. تو ہمارا بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ہمارے تو ایسے ایسے میمز آ رہے ہیں آج کل، دل خراش کے، ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. پھر پاکستانی اسلحے کی برتری اور فوقیت کے قصے سناؤ. آپ حیران ہوں گے، اگر نہیں سنا تو جاوید چودھری کو سنیے ذرا. وہ کہتے ہیں یہ جو ہندوستان کا ایٹمی بم ہے نا، یہ پرانا ہو چکا ہے. یہ جب چلے گا نا تو ٹھس بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے گلہ بم ہوتا ہے نا، کئی دفعہ نہیں بھی چلتا وہ. تو ان کی مراد پرابیبلی یہ ہے. اس قدر مذاق خیز تبصرہ تھا ان کا. پاکستان کا رخ چپٹا رخ ہے، لمبے رخ ہے. انڈیا جب مارے گا تو اس کے اثرات جو ہیں آدھے اپنے اوپر ہوں گے. واٹ نانسنس. نہ کرو یار، خدا کے واسطے نہ کرو. کم از کم اس موضوع کو ہی نہ چھیڑو یار جسے نہیں جانتے ہو، یا تھوڑا سا تردد کرو. میں نے کبھی ویلاگز میں کوٹ نہیں کیا ایس احمد کو. ایس احمد میں ہمیشہ کہتا ہوں لائن کراس کرتا ہے، بہت شرارتی ہے، بہت شرارتی، بے ادبی بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی کر جاتا ہے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کل میں اس کا ویلاگ سن کر پاگلوں کی طرح ہنستا رہا ہوں. اس نے چور صاحب کے بارے میں جو فکر کیا، وہ کہتا ہے کہ چور صاحب جو ہیں یہ اپنا ہی کشتہ کھا بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں چور صاحب کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ کشتوں کے اشتہار بھی دیتے رہے ہیں، کشتوں کے پشتے لگاتے رہے ہیں، اور یار لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. بہرحال یہ جو بام والی بات ان سے سرزد ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں سہون ہوئی ہوگی. اگر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. یہ پرانا دور تھا بھائی. ابتدائی شکل جو ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، ارتقائی عمل سے ساری قومیں گزرتی ہیں، ساری ٹیکنالوجیز گزرتی ہیں. پاکستان کی ٹیکنالوجی بھی ایک زمانہ تھا، وہ پریمیٹیو سی تھی، پرانی تھی. پاکستان چونکہ وایا بٹھنڈا اپنا نیوکلیئر معاملہ لے کر آیا تھا، اینڈ تھینکس ٹو ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہوں نے آپ کو لانچنگ میں بڑی ہیلپ کی، اینڈ تھینکس ٹو ڈاکٹر سمر مبارک من، تھینکس ٹو آل دوز پیپل جنہوں نے بڑا رول پلے کیا اس میں، بڑا باکمال. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بہت سوفسٹیکیٹڈ معاملات تھے، لیکن انڈین آرسنل وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا. آپ کو جو ایج ہے وہ نمبر آف وار ہیڈز پہ ہے. آپ کے وار ہیڈز زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی یورینیم انڈیجنس ہے. آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑتی یورینیم. آپ کو اٹک سے یورینیم ملتی ہے، آپ کو ڈی جی خان سے بڑی شاندار یورینیم ملتی ہے. یہ 235 238 والا معاملہ جو ہے نا، وہ بڑا بچے کو پتہ ہے، فزکس کے عام اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے. یہ آپ انرچ بھی کرتے ہیں اس کو، آپ کے پاس وہ سارا آپ نے باہر سے ادھر ادھر سے جو انوینٹری پوری کی، یہ بڑا کمال تھا. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. تو یہ کریڈٹ جن کو ملنا چاہیے، ہم نے تو انفارچونیٹلی انہیں بھی ڈسکریڈٹ کیا. بھٹو کو کن حالوں میں دنیا سے جانا پڑا. ڈاکٹر عبد القدیر خان یاد کریں، یہ مجھے فٹ پاتھ پہ بیٹھے دو لوگ کبھی نہیں بھولیں گے زندگی بھر. ایک پاکستان کو ناقابل تسخیر کرنے والا ڈاکٹر قدیر خان، جس نے گفتگو کی تھی کہ آئندہ موقع ملا تو کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. خام خواہ میں نے ضرورت سے زیادہ حب الوطنی کا مظاہرہ کر ڈالا. اور دوسری علیمہ خانم، اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر، تاریخ کے سب سے پاپولر لیڈر، کوئی لیڈر ایسا پاپولر نہیں ہو گزرا جو کنسسٹنٹلی اتنا پاپولر رہا ہو اور ایوری ڈے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہو. وہ کن حالوں میں ہے خود، اور اس کی بہن جو اس کی ماں کی جگہ پہ ہے، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی، اسے کسی نے پانی تک نہیں پیش کیا وہاں پہ. اس پارٹی میں بھی ایسے ایسے بے غیرت پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتا تو اپنا گلف سٹریم لے جاتے، اپنا جہاز پیش کرتے، رولز رائس پیش کرتے کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں، آئیے نا، تشریف لائیے. 10,000 ادھر کھڑے ہوتے ان کے، 10,000 ادھر کھڑے ہوتے.
اور ہر کوئی ٹکٹ طلب نظروں سے میڈم کو دیکھ رہا ہوتا، میڈم 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 ہو رہی ہوتی. آج وہ بیچاری میڈم راندہ درگاہ لگ رہی تھی. تو یہ ہوتا ہے بھائی. پھر وہ ایک ابھی نندن والا قصہ، وہ تو ایک حماقت تھی. ابھی نندن کی بھی حماقت تھی، انڈین ایئر چیف کی حماقت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کے پاس کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ ہے، اس کے مقابلے میں وہ کیا ٹرالی نما جہاز بھیج رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہی ہونا تھا. اور یہ ٹرافی تھی جو کسی کی قسمت میں تھی، اللہ نے اس کو عطا کی. تو اسی سے مجھے یاد آ رہا ہے قمر میکن، بڑا خوبصورت ٹویٹ اس کا، کہتا ہے کہ قسمہ پرسی کا عالم دیکھیے کہ مودی کو مناسب جواب دینے کے لیے یہاں سارے گنگے لیڈرز بیٹھے ہیں، اور آج بھی عمران خان کی پرانی تقریریں لگانی پڑ رہی ہیں. پروپیگنڈا کرنا ہے نا، یعنی پروپیگنڈا از اے سائنس، ایک بڑی سینسبل چیز ہے. یہ ہمہ شمہ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اگر کرنا ہے نا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اصولی طور پر تو آپ کو یہ خود آنا چاہیے تھا. آپ جو اتنی عام پوزیشنز پر فائز ہو جاتے ہیں منہ اٹھا کے، آپ کو خود نہیں پتا کہ پروپیگنڈا کی ٹیکنیکس چینج ہو چکی ہیں. جس طرح آپ کا کنزیومر چینج ہوتا ہے اسی طرح پروڈکٹ چینج ہو جاتا ہے. خیر آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، بس چل رہا ہے سلسلہ کہ جی بھارت کی بزدلی کے قصے، یعنی بھارتی اسلحہ بھی، بھارتی HR بھی، جہاں جہاں ہو سکے اس کے ناقص اور نااہل ہونے کے قصے بیان کرتے جاؤ. بھائی جان اس طرح سلسلہ نہیں چلتا. آپ کی دکان اس طرح نہیں چلے گی، جیسے کہ نہیں چل رہی، آپ کے سامنے ہی ہے. پھر ایک یہ بڑی بات چل رہی ہے کہ جناب انڈیا کی تو مجبوری ہے، یہ انڈین اکانومی تو اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، وہ تو یہ خودکشی کبھی نہیں کرے گا. یعنی مثال دی جاتی ہے کہ سڑک پر اس کی مرسیڈیز ہے اور ہم رکشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچ بچ کے تو اس کو گزرنا ہے. ہم تو مادر پدر آزاد ہیں، because we have nothing to lose. ہمارے رکشے کو زیادہ ڈینٹ پڑ جائے گا، پرابلم تو اس کی گاڑی کو ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. پھر ایک پروپیگنڈا امریکی محبت کا، کہ امریکہ کے ہمارے ساتھ بڑے عہد و پیما ہیں. اور تو اور آج ایک بڑا پڑھا لکھا دوست، وہ اتنا پیارا اور پڑھا لکھا ہے کہ میں اس کا نام نہیں لوں گا کہ خام خواہ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ چائنا کے بارے میں بڑی بدگمانی کا شکار ہے، بلکہ خوش گمانی کا شکار ہے. میں یہ کہوں گا بھائی کیوں، چائنا کو کیا پڑی ہے؟ تو ایک ایک کر کے میں اس پر بھی روشنی ڈالتا ہوں. چائنا اور امریکہ کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر امریکہ کی. اور پھر ایک چیز ہے ایٹمی منجن. ہر کوئی ایٹمی منجن بیچ رہا ہے. میں نے کوئی 50 کے قریب آرمی آفیسرز، پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ، جس سے بھی بات کی ہے وہ ایک خاص آبسیشن کا شکار ہے، خاص آبسیشن. اور وہ کیا ہے کہ سر یہ جو میڈ سٹیٹس ہوتا ہے نا جی، میڈ سٹیٹس، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. ڈیٹرنٹ کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ بام ظاہر ہے ہم نے مارنے کے لیے نہیں، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر بنایا تھا کہ بھی وہ بطور ڈیٹرنٹ تو چل رہا ہے. بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ ربع صدی یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ رہا ہے، موجود رہا ہے، اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. لیکن اس میں کچھ اور عوامل بھی تھے، وہ جو میں نے پہلے ایک لمبی تمہید، ایک گردان پیش کی تھی. وہ جو فلم کے ریلیز ہونے کے جو انتہائی کنجینیل جو ہے انتہائی فیوریبل انوائرمنٹ تھا، وہ پہلے انڈیا کو نصیب نہیں تھا، وہ آج ہے. اور طرفہ تماشا یہ کہ اس کا بالکل اپوزٹ، کانٹریری، یعنی وہ ترقی ہے تو ہمارے ہاں ترقی معکوس ہے، یعنی وہ اوپر سپیڈ سے گیا، آپ نیچے سپیڈ سے آئے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ ڈیٹرنٹ بھی قدرے ناقص نظر آ رہا ہے. یعنی جیسے کوئی چیز جیم نہیں ہو جاتی کہ لگتا ہے یہ، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے. ایٹمی منجن سے ہی آغاز کر لیتے ہیں بات کا. میں نے 2-4 مرتبہ گزشتہ 15 دن میں تذکرہ کر رکھا ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہوتا ہے نا، آج اس کی حیثیت ایک، اب میں تمثیل سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ عام آدمی کو بھی، کیونکہ میرے مخاطبین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی یہ بیس نہیں ہے، جن کو ان ساری چیزوں میں انہوں نے IR نہیں پڑھا، فارن پالیسی نہیں پڑھی ہوئی، انہیں نیوکلیئر اور نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا نہیں پتہ.
ایک تو سمجھ لینے کی بات ہے کہ ڈیٹرنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو روکنے کے لیے، کہ نیوکلیئر وار ہونی ہے تو ایک اس کا ڈیٹرنٹ ہے کہ بھی اس کو روکنے کا، اس پر قدغن لگانے کے لیے ایک چیز، اس کو ڈیٹرنٹ کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک بڑا ہال ہے، اس بڑے ہال میں بڑے بڑے رؤسا زوما اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک خاص تقریب برپا ہے اور سب بڑے انہماک سے گفتگو سن رہے ہیں یا کوئی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، تو وہاں دو محلے دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اب دونوں کے پاس اسلحہ ہے۔ آپ یقین کیجئے ایگزیکٹلی وہی کیفیت آج ہے کہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ بھائی بہت ضروری ہے نا لڑنا، تو باہر جا کے لڑ لو اور اسلحہ استعمال کوئی نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی اسی کیفیت کا شکار ہم بھی ہیں۔ آگے سے بڑے تیقن سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب، اگر پاکستان نے ٹھان لی تو پاکستان کر گزرے گا، ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا۔ او بھائی جانے دو، یہ وہ کرتے ہیں جہاں کیریکٹر ہو، انٹیگریٹی ہو، کردار ہو، جہاں پر ایسے ہی نہیں ہوتا یہ سارا سلسلہ۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اور ہوتے ہیں اور ممیانے والے، ہنہنانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو خوب پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سر سٹ کے گل کرنے والے، کاسالیسی کرنے والے یہ اور ہوتے ہیں، اور سینہ تان کے بات کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ کلیہ ہر جگہ نہیں چلتا۔ پھر ہمارے ہاں بعض لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو اچھے خاصے فنیٹک ہیں، وہ تو غصے میں آگے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ نے سن ہی لیا، آپ نے دیکھ ہی لیا۔ آپ کا نریندر مودی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ جواہر لال نہرو ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ ابوالکلام آزاد ہیں؟ وہ ایک نیم خواندہ سا، نیم پڑھا لکھا سا سیاستدان ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ کر رہا ہے کام، ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، اور اس کے دور میں ہندوستان نے فقید المثال ترقی کی ہے۔ انتہا پسندی اور تعصب کا کیکٹس، تھور، یہ بھی بھرپور جوبن پہ رہا ہے اس دور میں۔ کرپشن بھی انتہا پہ رہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پاپولر بھی ہے، اس کے پاس سیٹیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ گو کہ ایک الائنس کی شکل میں اتنا بڑا ملک ہے، اس کے باوجود لگاتار پے در پے جیتتے چلے جانا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور وہ پاپولر ہے۔ انڈینز جس طرح کا مانگتے ہیں اس طرح کا حکمران انہیں ملا ہوا ہے۔ ایک بہت اعلیٰ، بہت شاندار، نادر نمونہ، میں یہ نہیں کہتا، اس سے بہت بہتر بڑے شاندار حکمران انڈیا نے دیکھ رکھے ہیں۔ منموہن سنگھ ہی نہیں مان، نرسمہا راؤ ہی نہیں مان، جواہر لال نہرو کمال کے لوگ تھے، لیکن اس وقت جو سکہ رائج الوقت ہے وہ یہی ہے۔ ادھر معاملات اس سے بہت ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ مودی صاحب کو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے بردبار ہیں، وہ بہت ساری چیزیں برداشت کر لیں گے۔ نو، انہوں نے بڑی محنت سے یہ آبیاری کی۔ میں تو چند دن پہلے ہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر بردباری کا، اسٹیٹسمین شپ کا کوئی اولمپک گولڈ میڈل بھی ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کٹ لگانی ہے بس۔ ان کا تعلق جس شہر سے ہے نا، میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ایڈیوسنکریسی پر آپ ریسرچ کریں تو پہلا فقرہ جو ان کے کانوں میں ڈالا گیا ہوگا وہ مسلم دشمنی سے متعلق ہوگا، کیونکہ انہوں نے سن یہی رکھا ہے۔ اسی ماحول میں وہ پلے بڑھے، وہی گجرات کاٹھیا وار ہے، وہیں پہ سومناتھ کا مندر ہے، وہیں پر یہ معاملات چلتے 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 ایک سٹیج آئی۔ یہ ان کے بارے میں کوئی بڑے اچھے القاب تاریخ میں درج نہیں ہیں، بطور چیف منسٹر انہیں بچر آف گجرات بھی کہا گیا ہے، چاہیے کتابیں کھول کر دیکھیے۔ تو بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے اس امیج کو، میں یہ نہیں کہتا صاف کیا ہے، اسے چھپائے رکھا ہے۔ ایک داغ ہوتا ہے ریموو کر دیتے ہیں آپ، ایک داغ ہوتا ہے اس کو آپ چھپا لیتے ہیں، اس کے اوپر پیچ لگائے رکھا۔ تو کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا کہ وہ اس موقع کو جانے دے گا۔ چنانچہ جب کسی نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہو نا تو پھر آنکھیں بند نہیں کرتے، پیش بندی کرتے ہیں۔ لاسٹ منٹ پر بھی پیش بندی کام کر جاتی ہے، لاسٹ منٹ پر، اور دعا تو کرتے رہیں اور کچھ نہیں۔ تو جہاں تک یہ کہنا نا کہ ان کی اکانومی متحمل نہیں ہو سکتی کسی ہلچل، کسی تلاطم اور کسی شور شرابے کی، یاد رکھیے
کہ تعمیر و ترقی نریندر مودی کے نزدیک اینڈ نہیں ہے، یہ نرسیما راؤ کے نزدیک، یہ منموہن سنگھ جیسے اسٹیٹس مین کے نزدیک ایک اینڈ ہو سکتا ہے، اور اچھی اکانومی مینز ٹورڈز این اینڈ ہو سکتے ہیں۔ مودی صاحب کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی ریسرچ کریں ان کی شخصیت پر، غور و خوض کریں۔ A good economy is a means towards an end. And the end is پاکستان، کہ پاکستان کی طبیعت درست کرنا، مسلمان کو اوقات میں رکھنا۔ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، گڑے مردے اکھاڑنے پڑیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کئی ہزار کروڑ روپیہ صرف میڈیا پہ انویسٹ کیا گیا؟ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ صرف 29 ریاستوں کی بجائے 28 ریاستیں کرنے کے لیے یہ نہیں کیا گیا تھا، یہ بھی اسی پلان کا حصہ تھا۔ اس کے لیے میڈیا چاہیے تھا جس کو گودی میں بٹھانا تھا۔ بے پناہ انویسٹمنٹ کی گئی، 10 سال کی تپسیا ہے بھائی، 10 سال کی محنت ہے، اور محنت شاقہ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ تو اکانومی مودی صاحب نے فار دا سیک آف پروگرس امپروو نہیں کی تھی، فار دا سیک آف پاکستان امپروو کی تھی اپنی، کہ اکانومی اتنی تگڑی ہو جائے کہ میں پھر پاکستان کے پیچھے جاؤں گا۔ پاکستان کے ساتھ ان کے کچھ سکورز ہیں جو انہوں نے سیٹل کرنے ہیں۔ اب اس میں ان کی اپنی انتہا پسندی بھی ہے، اور کچھ رہی سہی کسر ہمارے دوستوں نے بھی نہیں چھوڑی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ پہلے آپ کو BLA کے ذریعے انگیج کیا۔ اب یاد آئے میرے الفاظ؟ اس وقت آپ کہتے تھے کہ نہیں جناب، یہ کیا آپ کس چیز کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ویسٹرن فرنٹ پہ آپ کو انگیج کیا، اور ایسٹرن فرنٹ پہ آپ کی غلطی کا انتظار کیا کہ آپ حماقت کریں گے، آپ غلطی کریں گے، نہیں ہوگی تو غلطی کروا دی جائے گی۔ جب بین الاقوامی قوتیں سر جوڑتی ہیں نا، تو پھر اس کے سامنے ہم جیسے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ جب میں ہم جیسے کہتا ہوں تو کوئی وجہ ہے، یہ احساس کمتری نہیں ہے جو میرے اندر بول رہا ہے، یہ حقیقت پسندی ہے کہ ہم نے اپنا حشر یہ کیا ہے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ یار اس سے تو 100 گنا بہتر دور تھا پرویز مشرف کا، ہم اس قسمہ پرسی کا شکار نہیں تھے اس وقت، اور بین الاقوامی حالات نے، انٹرنیشنل انوائرمنٹ نے، جس کو کنٹمپریری انوائرمنٹ کہتے ہیں، ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سپورٹ کیا، اور ہم اس سپورٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 99 میں پرویز مشرف نے غلطی کی تھی۔ چلتا رہنے دیتے نواز شریف کو، نواز شریف ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، ہو سکتا ہے عمران خان بغیر کسی بیساکھی کے نواز شریف کو ایک اچھا ٹاکرا دیتا، ایک اچھا میچ دیتا، اور رہی صحیح کسر باجوہ نے نکال دی۔ میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ اس وقت بڑا اچھا لگا تھا نواز شریف کا آؤسٹر، بڑی بغلیں بجائیں تھیں ہم نے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، پتھر چاٹ کر جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، بیولڈرڈ، ڈسلوژنڈ، حیران کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، محیر العقول قسم کا ہمارے ساتھ وہ ہاتھ ہو گیا۔ چلیں بھائی، مار کھا کے آئی، عقل آئی تو صحیح، لیکن جنرل باجوہ یو ول آلویز بی ہیلڈ ریسپانسبل فار آل دس۔ آغاز آپ سے ہوگا گفت و شنید کا۔ اب مجھے فاسٹ فارورڈ میں کنکلوڈ کرنی ہے چیزیں۔ امریکی پیار محبت کا تذکرہ میں کر دوں۔ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنی ہے کہ بھئی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کوئی آج کی نہیں ہے، پرانا قصہ ہے، تو میرے لیے دونوں ایک جیسے۔ جب پٹوانا ہو نا بڑے نے، تو اسے پتا ہو کہ کون تگڑا ہے اور کون کمزور ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپس میں ہی معاملہ ریزالو کر لیں گے۔ جب اسے پتا ہو نا کہ میرا کینڈیڈیٹ، میرا چہیتا کمزور ہے، تو پھر وہ انٹروین کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے دھیان سے بندے کے پتر بنو، ایک حد تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں۔ وہ رولز آف انگیجمنٹ متعین کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خود ہی معاملہ طے کر لیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن۔ جتنے اہم آفس بیئررز ہیں وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ذرا غور کریں انڈین اوریجن کے کتنے ہیں۔ اب ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے وہاں کی، تلسی گابارڈ، ذرا اس کا ٹویٹ پڑھیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔
آپ دیکھیے پال کپور کتنی اہم پوزیشن پر فائز ہے اور کتنا قریب ہے پریزیڈنٹ کے. یہ پریزیڈنٹ جو واری صدقے جا رہا ہے نا مودی صاحب کے, اس میں اس کا کوئی ذاتی عشق محبت نہیں ہے. ایک تو اس کا سٹاف جو بہت زیادہ انڈین انفلوئنس کے انڈر ہے. ابھی میں وائس پریزیڈنٹ کی طرف جاتا ہوں, ابھی نہیں گیا میں. سٹاف اور دوسری طرف ہے بیلنس آف ٹریڈ, کہ انڈیا کے ساتھ آپ کا ٹریڈ ریلیشن شپ. اس وقت قطرے قطرے کی ضرورت ہے امریکن اکانومی کو بھی, ہر ایک کو ہے. مطلب قدرت نے پوری دنیا کو فائنینشل نفسا نفسی کا شکار کر دیا ہے, یوں سمجھ لیجئے. تو انڈیا ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, اس پر وہ بہت تکیہ کیے ہوئے ہیں, اتراتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے بھائی جان. اور تیسرا اہم فیکٹر کہ جو انڈین ڈائسپورا ہے امریکہ میں, وہ اپنے اپنے سینیٹرز, اپنے اپنے کانگریس مین جو ہوتے ہیں, ان پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. ہم نے تو اب تھوڑا بہت شروع کیا ہے نا, پاک پیک کی وجہ سے. فرسٹ پاکستان گلوبل پاک پیک بہت تگڑا ہے, بہت شاندار ادارہ ہے, بہت لاجواب کام کر رہے ہیں, لیکن جس سپیڈ پہ کام کرنا چاہیے تھا وہ ہے نہیں, اور سکیٹرڈ ہے, یکجا نہیں ہے. لائک موسٹ پاکستانی آرگنائزیشنز, ہم یکجا نہیں ہیں, سکیٹرڈ ہے. پاک پیک بھی بڑی لاجواب تنظیم ہے, میں بہت امپریس ہو کے آیا ہوں ان لوگوں سے. ڈاکٹر جلیل بہت مؤثر, بڑے شاندار آدمی. پھر مجھے یاد نہیں آ رہا ان کے ساتھ ان کی پریزیڈنٹ تھیں, ان کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا. میں نے بھی پوچھنے کی بھی کوشش کی, لیکن پرہیپس ہی سلیپنگ, تو انہوں نے وہ نہیں بتا سکے, جواب نہیں دے سکے. تو اینی ویز یہ ڈائسپورا جس کی بات کر رہے ہیں وہ انڈین بڑا مؤثر ہے. یہ بہت بڑی ریزنز ہیں کہ امریکہ یکایک انڈیا کا ساتھ دینے لگا, اور شدت کے ساتھ. پھر آئسنگ آن دا کیک, آپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس جو ہیں, وینس صاحب کی اہلیہ وہ انڈین اوریجن کی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ سانحہ ہوا ہے, ہی واز ان جے پور, ہی واز ان انڈیا. وہ 4 دن کے ٹریول پہ میرا خیال ہے مائکے آئی ہوئی تھی. تو وینس صاحب ایک طرح سے سسرال تشریف فرما تھے. تو آپ نے دیکھا جب جہاز ان کا رکا ہے تو ان کے بچے انڈین لباس میں ملبوس تھے. تو یہ جیسچرز ہوتے ہیں, یہ بہت سارے معاملات ہیں جس سے آپ روگردانی کریں گے نا, اس بات کی اگر آپ تذلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے. بہتر یہ کہ تنقید کرنی ہے نا تو ان چیزوں پہ کریں جہاں بنتی ہے, ٹکا کے کریں. اچھا جی, اب آخر میں خود کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس پوری گفتگو کو. ایک $1 ملین کوسچن ہے جس پر اختتام کرنا بنتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے آفتاب صاحب, یہ جنگ ناگزیر کیوں ہے؟ Why is the war inevitable, indispensable? کیوں ہے ناگزیر, کیوں؟ اس کے بغیر چارہ کیوں نہیں, اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں ہے؟ ریٹریبیوشن, ریکننگ, یہ بڑے دن سے میں تواتر کے ساتھ کہتا چلا آ رہا ہوں. دونوں اطراف میں جنگ کے بیج ادھر بھی بوئے گئے, ادھر بھی بوئے گئے. نفرت کی فصل ادھر بھی اگائی گئی, ادھر بھی اگائی گئی. اب ہارویسٹنگ سیزن ہے. ہارویسٹنگ کے بعد جو رول پلے کرنا ہے وہ نیچر نے کرنا ہے, اور نیچر جب دینے پہ آتی ہے تو بقدر جثہ دیتی ہے, جب پکڑنے پہ ریٹریبیوشن پہ آتی ہے تو وہاں بھی بقدر جثہ ہی کرتی ہے. چنانچہ اپنا اپنا اعمال نامہ دیکھیے, اپنی اپنی پرفارمنس شیٹ دیکھیے, اور دعا کیجئے کہ رب کریم یہ ریٹریبیوشن اتنی خوفناک نہ ہو کہ جتنی ہم برداشت ہی نہ کر سکیں.